أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون السماء معنی آسمان بنا یبنی بنانا ایدن من ہاتھ موسعون کشادہ کرنے والا ارض زمین فرشنا بچھانا الماہدون بچھانے والے زوجین جوڑے تذکرون دھیان کرو ترجمہ دیکھیے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون اور ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا والسماء بنیناها اور ہم نے آسمان کو بنایا بأید ہاتھوں سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم اس کو بہت وسیع بنانے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم دھیان دو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَرَّ يَفِرُّ کمانا ہے لپکو آؤ دوڑو ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف اس میں نیا لفظ کچھ بھی نہیں ہے سب باتیں پرانی آ چکی ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وَتَوَاسَوْا بھی آ چکا ساحر آ چکا مجنون آ چکا ہے قبل آ چکا تولا آ چکا معلوم آ چکا ملوم ایک لفظ ہے ملامت کیے ہوئے فما انت بملوم ملامت کیے ہوئے باقی سب پرانے لفظ ہیں ترجمہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ کا ترجمہ کریں گے سو لپکو اللہ کی طرف ففروا الی اللہ پس اللہ کی طرف لپکو انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ولا تجعلوا مع اللہ اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت تجویز کرو ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود تجویز مت کرو
انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کذالک اسی طرح، ما اتى الذین من قبلهم من رسول اسی طرح نہیں آیا گزشتہ کافروں کے پاس کوئی پیغمبر مگر انہوں نے کہا، ما اتى الذین من قبلهم، اسی طرح نہیں آیا گزشتہ کافروں کے پاس کوئی پیغمبر، رسول کوئی پیغمبر، الا مگر قالوا ساحر او مجنون، کیا کہا ان لوگوں نے؟ جادوگر یا پاگل۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اتواصوا به، کیا وہ لوگ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں؟ اتواصوا به یعنی یہ لوگ جو ہیں کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیں، فتول عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیں، فما انت بملوم، آپ پر کسی کس طرح کا الزام نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ مومنین کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا، ما اريد میں نہیں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی روزی، وما اريد ان يطعمون اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، فإن للذین ظلموا، پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو پڑھا گیا، کئی باتوں پر توجہ دینے کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان کے متعلق فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے بڑی وسعت رکھنے والی بنائی ہے۔ یہاں پر وسعت سے مراد ہے یعنی بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ خزانے والا، جس کے خزانے لامحدود ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں۔ انا لموسعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کائنات کو مسلسل وسعت بخش رہے ہیں، یعنی ہم اس کو اور پھیلا رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کائنات کو۔
اور آج کے زمانے میں سائنس اور اس کے اسٹوڈینٹس اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہے، وہ بتا بھی رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے انسان کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ آج ہر گھڑی نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ہر آن نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ پورا کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ ایکسپینڈنگ یونیورس کے اس تصور کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تخلیق ہے، اس کا کریشن ہے، اس کی جو بنانے کا جو نظام ہے اللہ کا، وہ روز بروز ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ آسمانوں کو یعنی کائنات کو مسلسل اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ آگے آیت میں والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو فرش کی مانند بچھا دیا، پس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمین کی وسعت کو دیکھیے، پوری کائنات زمین پر بسی ہوئی ہے۔ کون ہے جو اس زمین کو پھیلایا اور اس کو اتنا منظم بنا دیا کہ انسان اپنے ہوائی اس پہ اپنی گاڑیوں کو دوڑا رہا ہے، انسان خود چل رہا ہے، بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے، پورا نظام اسی زمین پر چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ جوڑوں کا کیا مطلب ہے؟ جوڑوں کی تخلیق میں ہمارے لیے کس کس پہلو سے نصیحت کا سامان ہے، اس کے جاننے کے لیے تحقیق کا بہت بڑا میدان، ریسرچ کا بہت بڑا میدان کھلا ہوا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، تو اسی سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور انسان دنیا سے جائے گا، پھر آخرت میں اس کا پورا حساب کتاب ہوگا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو ڈرو اللہ کی طرف، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچ گیا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ دیر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ فرشتوں کو کہیں ہماری جان قبض کرنے کا حکم نہ مل گیا ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ باتیں کئی جگہ آ چکی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، یہ آیت بھی کئی طرح سے مختلف شکلوں میں یہ آیت کریمہ یہ مضمون آ چکا ہے کہ جب جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اپنے رب کے احکام کو امت تک پہنچانے کی کوشش کیے ہیں، تو ان پر ایک بات عام طور سے ان پہ الزام لگایا گیا، ساحر ہونے کا، جادوگر ہونے کا، اور پاگل اور دیوانہ ہونے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ خود ہی پاگل اور دیوانے، ان کو اپنے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ جو ان کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، جو انہیں صحیح رہنمائی کرتا ہے، اسی پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دیوانہ اور پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے یہ الزام لگائے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہی ہیں سرکش لوگ۔ ان کے رویے کی ملاوٹ اور ایک ہی طرز جواب کی مسلسل تکرار کی وجہ یہ ہے، یعنی جو پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر بعد کے لوگوں کے ساتھ ہوا، یہ سب بتا رہا ہے کہ صرف سرکشی اور بدماشی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی
اگر وہ آپ کی مخالفت میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ آپ کو شاعر، ساحر، مجنون تک کہہ رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی توجہ کو ان سے ہٹا دیجئے۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، آپ پر کوئی داروگیر نہیں ہے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا ہے نہ مانے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ تذکیر کرتے رہیے، یعنی آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ یہ تذکیر یا نصیحت کرنا ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو جو لوگ دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، جن کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے صحیح، کم سے کم ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں غلط کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، مجھے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے ہی پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ پورے دنیا کے پیدائش کے بارے میں ایک سوال ہوا، عام طور سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے بنانے کا سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور ایک مشکل سوال ہے جس کے جواب میں ہر زمانے کے فلاسفر، حکماء الگ الگ رائے دیے ہیں۔ اس وقت اس تفصیل میں جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، البتہ اللہ رب العزت نے اپنی اس تخلیق کی غرض و غایت کے بارے میں، اللہ نے جو بنایا ہے، دنیا کو نظام بنایا ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت۔ اور انسانوں کے اعتبار سے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو اگر یہ سوچے تو اس کو معلوم چلے گا کہ اس کی ساری زندگی اگر خدا کی عبادت کے بغیر ہے تو بیکار اور کسی فائدے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق اس لیے کی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی پرستش کروں، تو وہ لوگ اس پر ثابت قدم رہ کر اپنے اس فرما برداری کو پورا کریں۔ ساتھ ہی ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ انسان کو جو کہا گیا کہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا عبادت سے مراد صرف ہر وقت نماز پڑھنا ہے، ہر وقت تسبیح پڑھنا ہے، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزرے۔ وہ اگر بزنس بھی کرتا ہے تو اس بزنس میں اسلامک اور شریعت کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھے۔ وہ انسان اگر اولاد اس کے پاس ہے تو اس اولاد کی تعلیم و تربیت میں بھی اللہ کے حکموں کو سامنے رکھے، الغرض اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو اس کا کھانا پینا سونا یہ سب عبادت کہلائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان ستاروں پر کمندے ڈال دیا اور چاند کے اوپر پہنچنے کا دعویٰ کر لیا، لیکن خود اپنے آپ میں نہیں جھانکا ہو۔ علامہ اقبال نے ایک بڑے اچھے شعر میں کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان
دنیا کے اندر ریسرچ کر کے نئی نئی چیزوں کو وہ سامنے کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اور خود بھی تعجب میں پڑ رہا ہے، دنیا والوں کو تعجب میں ڈال رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے خود اسی انسان کے اندر کیا کمالات رکھے ہیں، اور پھر وہ ان دنیاؤں کو ریسرچ کر کے اپنے اندر کیا تبدیلی پاتا ہے، اس میں بالکل غور نہیں کرتا ہے. اس کا خود پورا وجود کیا ہے، بالکل تاریک رات بنی ہوئی ہے، اور خود میں بالکل غافل ہے، اور دنیا میں وہ ریسرچ کرتا پھر رہا ہے. ایسے ریسرچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں، اور نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقینا اللہ ہی سب کو روزی رزق دینے والا اور قوت والا زبردست ہے. یہ پیغمبر کے زمانے اللہ کروا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جو آپ کو لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ تم سے کوئی نہ روزی مانگتے ہیں، نہ تم سے کھانا خوراک مانگتے ہیں. ان کا کام کیا ہے، بس تم تک صحیح پیغام پہنچا دینا. اور رہ گیا کھانے پینے کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تو بڑا مضبوط طاقتور رب ہے جو روزی پہنچاتا ہے اور کھلاتا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ بچائیں. ظاہر سی بات ہے، ذنوب کا معنی ہے ایسے ڈول کو کہتے ہیں، ذنوب ایسے ڈول کو کہتے ہیں جو پانی وغیرہ سے بالکل بھرا ہوا ہو. مراد یہ کہ زمانہ ماضی میں عذاب کا شکار ہونے والی جو قومیں ہیں، ان کفار و مشرکین کی بدعمالیوں کا ڈول بھی لبریز ہو چکا ہے، اور یہ ڈول اب کسی وقت بھی کھینچا جا سکتا ہے. لہذا اگر فوری ان کا پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کو پکڑ لیں گے. جیسے کہ پہلی قوموں کو اللہ رب العزت نے تھوڑا مہلت دیا، بس انہوں نے نافرمانی کرتے رہے، ہو خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا، ان کو ہلاک کر دیا. اسی طرح نبی علیہ السلام کو تسلی ہو رہی ہے کہ آپ بھی بے فکر رہیں، اگر یہ بہت زیادہ سرکشی کر رہے ہیں تو ان کی بھی پکڑ بہت قریب ہے، کسی وقت بھی ان کا پیمانہ لبریز ہوگا اور ہم ان کو پکڑ لیں گے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت کا عذاب. جب قیامت قائم ہوگی اور پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کا وعدہ کیا گیا ہے ان کافروں سے، تو ان کو اس دن احساس ہوگا اور ان کو اپنے گناہوں کی سزا اس دن ملے گی. ٹھیک ہے.